قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی آمد ہے، اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا اور ابراہیم اس آزمائش میں سے پاس ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت تک اس سنت کو قائم کر دیا، اور پھر آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آیا، اور میرے نبی ہر سال اس طریقے کو اپناتے، اس سنت کو اپناتے، اور پوری امت کو یہ سبق دیا کہ یہ میری مستقل سنت ہے، اور جو بھی اس میں طاقت رکھتا ہے قیامت تک اس کی قربانی کو کرتے رہے۔ قربانی اصل میں یہ لفظ قربان قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اللہ کی خوش نودی کو حاصل کیا جائے۔ آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ نے قربانی کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی قربانیاں ضائع کر بیٹھیں۔ ظاہری بات ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر قربانی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور قربانی بھی کریں اور وہ ضائع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اس جمعہ کو آپ غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق انشاءاللہ قربانی کریں گے ہم انشاءاللہ۔ لغوی معنی قربان کے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی دینا، اور ایک اور معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہا کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی راہ میں خون بہا کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور قربانی کی جو ابتدائی شرائط ہیں اس پہ تھوڑا توجہ کر لیں۔ اگر تو ان شرائط کے مطابق قربانی کریں گے اور آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق چند ہزار روپے کا ایک چھوٹا سا جانور بھی کر دیا تو انشاءاللہ وہ قربانی اللہ کو آپ کا مقرب بندہ بنا دے گی۔ اور اگر آپ کی قربانی ان شرائط سے خالی ہوئی، آپ چاہے 100 اونٹ بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر لیں، آپ کو 1 ٹکے کا ثواب ملنے والا نہیں۔ اور ویسے اب ٹکے کی جگہ 1 روپیہ کہوں تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس ٹکے کی قیمت ہمارے روپے سے کئی درجے بڑھ چکی۔
اور یہ انتہائی شرمندگی والی بات کہ جو ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ فلاں کی حیثیت تو ٹکے جیسی بھی نہیں، آج وہ ٹکا ہمارے روپے سے کئی درجے بڑھ گئے۔ تو اس لیے قربانی اور اس کی شرائط پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط آپ کا عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید نہیں ہے، آپ 100 اونٹ کریں، 100 بچھڑے کریں، 500 بکرے کریں، اللہ کی قسم آپ کو ایک بال کا بھی اجر ملنے والا نہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ توحید نہیں۔ ہر عبادت کا مغز، بنیاد، شرط وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر آپ کی قربانی نہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے واللہ اس کی قربانی کوئی نہیں۔ اور بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، مولوی ہیں، وہ توحید سے چڑھتے ہیں۔ توحید کا ذکر کیا جائے تو ان کو چڑ آتی ہے کہ یار یہ کیا تم نے توحید لگا رکھی، جبکہ ہماری تقریروں کا فائدہ ہی نہیں، ہماری عبادتوں کا فائدہ ہی نہیں اگر ہمارا عقیدہ توحید نہیں ہے، پھر تو فضول ہو رہا ہے سب۔ وہ جتنی بڑی جماعت ہو، لاکھوں اس کے کارکن، اگر بنیاد عقیدہ توحید نہیں تو اللہ کی جہنم اتنی بڑی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جہنم کے اندر جہنمی ڈال دیے جائیں گے، اللہ پوچھے گا ہاں جہنم بھر گئی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ ابھی جگہ خالی ہے، اپنے سرکش بندے اور بھی ڈال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قدم رکھیں گے تو وہ کہے گی اب میں بھر گئی بس۔ یہاں تعداد مقصود نہیں ہے، یہاں عقیدہ چلے گا۔ تو قربانی کی پہلی شرط جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ایک شخص قبروں کو سجدہ کرتا ہے، قبروں کے نام پہ بکرے چھترے چڑھاتا ہے، تعویذات کرتا ہے، نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کی کرتا ہے، اور قربانی بھی کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو نے تو اللہ کو اکبر مانا ہی نہیں ہے، تیری کون سی قربانی؟ اگر تو اللہ کو اکبر مانتا پھر غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، پھر غیر اللہ کی عبادت نہ کرتا۔ تو نے اللہ کو اکبر مانا ہی نہیں۔ پہلی شرط عقیدہ توحید ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ جب جانور ذبح کروائیں تو کسی کسائی کو بالکل ذبح نہ کروائیں، کسی کسائی سے بھی۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اٹھاؤ صحیح بخاری، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، جانور ذبح کرنا پڑ گیا، ایک عورت نے چھری اٹھائی اور جانور ذبح کر دیا۔ مسئلہ آیا میرے نبی کی عدالت میں، اللہ کے نبی یہ ذبیحہ ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں اس کا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصاً جو مشرک کسائی ہے، میں نے کئی دیکھے ہیں بھائی، مشرک کسائی سے ذبیحہ نہیں کروانا چاہیے، جس کا عقیدہ ہی شرک ہے۔ آپ خود کریں، اپنے بچوں سے کروائیں، اپنی بیویوں سے کروائیں، کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ ربی۔ اور اسی طرح میں عقیدہ توحید کی معراج بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیں یہ کہ بچ جانا بہتر ہے۔ اسی طرح اپنے 7 یا 10 حصوں میں کسی مشرک کا حصہ ڈالنا بھی جائز نہیں۔ اپنی قربانیاں بچا لیں 7 حصے پورے کرنے کے چکر میں، اور کوئی نہیں قبر پرست ہے نا، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نہیں، وہ تیری قربانی میں شریک ہو گیا۔ 7 مواہد تلاش کریں،
مواہد کی شان کو کون پہنچے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا 3 مواہد، 40 کی بھی حدیث ہے، 3 مواہد اگر مواہد میت کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ دینا اللہ اس کو بخش دے، میرا رب ان کی سن کے اس کو بخش دے۔ توحید کی یہ عظمت ہے، توحید کی یہ معراج ہے کہ ہم ہر قدم کے اوپر شرک اور شرک کرنے والے کا رد کریں۔ الحمدللہ آج تک اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے اس منبر پہ کھڑا کیا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید سب سے پہلے ہے، یاد رکھیے ذبیحہ صرف اللہ کے لیے ہے، قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط، یہ بڑی اہم ہے، عقیدہ توحید کے بعد اس کی بڑی اہمیت وہ کون سی ہے؟ اللہ تمہارے قلوب دیکھتا ہے، اخلاص۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی آپ سے ایک بوٹی لی ہے؟ ہاں جی، کبھی گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا آسمان پہ منگوایا بھی مجھے دے دو؟ کچھ بھی نہیں۔ خون بھی ادھر، گوشت بھی خود کھا جاتے۔ اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ یہ تمہارا دل صاف ستھرا چاہیے کہ اللہ صرف تیرے لیے، یہ چاہیے مجھے۔ اگر آپ یہ دینے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ آپ کو اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا، کیونکہ قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں بکری کے بال کے بدلے اجر اور فلاں فلاں، یہ سب ضعیف روایات ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ادھر اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے، ادھر اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ یہی چاہیے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ اب یہ جو کہتے ہیں نا میرا بیڑا 10 من کا تھا، میں نے 12 لاکھ کا لیا، پورے علاقے میں دھوم ہے میری، کیٹل واک کروائیں گے ہم، پورا علاقہ میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ اس سال بچڑا بیڑا ایسا پالا ہے کہ منہ پھیر کے رکھ دے گا۔ انا للہ و انا، کس کا؟ کس کے لیے؟ سب ختم۔ اللہ اکبر۔ سب ریاکاری کے اندر شامل ہوتا ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے لیے کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ باتیں کرنا میرا تکڑا ہے اس کا ہلکا ہے، میرا سونا ہے اس کا ماڑا ہے، اس کا فلاں ہے فلاں، صحابہ کا یہ بالکل مزاج، یہ اخلاص سے خالی عمل ہے۔ ابھی آ جائیں گے آپ کے سامنے سٹیٹس لگنے شروع ہو جائیں گے، میں چاہے لاکھ جمعے پڑھا لوں باز نہیں آنا، سٹیٹس بھی لگیں گے، فیس بک سٹیٹس بھی لگیں گے، اور جناب دیکھیے گا آپ کیٹل واک بھی ہوگی، جانوروں کی راسیں پکڑی ہوئی ہیں، محلے میں پھرا رہے ہیں، چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جناب کیا یہ فلاں چودھری کا بھائی جناب بیل ہے دیکھو تو صحیح، بس وہی دیکھیں گے، اللہ نہیں دیکھنے والا، اللہ نہیں دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ریاکاری چھوڑ دو، اخلاص صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ہم ایک دور کے اندر ایک مسجد تعمیر کروانے لگے تو میں نے اعلان کیا، اس وقت امیر حمزہ مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، پرانی بات، مسجد کے لیے اعلان کیا۔ اللہ کی قسم ایک جگہ کے اندر میں گیا، گاؤں تھا، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی میں نے ایسے بات کر دی، پتہ نہیں ساتھ سے گزرتی ہوئی ایک بوڑھی سی ماں، بوڑھی سی عورت تھی، اس نے کہیں سن لیا بھی مولوی صاحب کسی مسجد کی تعمیر کا ذکر کر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ بوڑھی عورت 50 کلو کی سیمنٹ کی بوری اپنے اوپر لوڈ کیے ہوئے اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے، ہانپتی کانپتی۔ جب دیکھا نا میں نے تو میں نے اپنے ساتھ والے دوست کو کہا یار یہ مائی گر جائے گی، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہے۔ ہم دوڑے اس کو اٹھانے کے لیے، اس نے کہا مولوی صاحب یہ اللہ کے گھر کے لیے اٹھا کے لا رہی، اور وہ ایک بوری اللہ کی قسم چاہے 1 لاکھ بوریوں پہ غالب آ جائے گی قیامت کے روز۔ کیوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی۔ تم ٹیڈی بکرا بھی کر دو گے تو رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تم اونٹ بھی اخلاص سے خالی کرو گے تو کچھ نہیں ملے۔
کرو گے نا انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ؟ کسی کو نہ دکھاؤ یار. میں 3 سال عرب کے اندر رہا ہوں، سعودیہ، اور فیملیز کے اندر رہا ہوں. جس محلے کالونی کی گلی میں میں رہتا تھا 50 کے قریب گھر تھے دائیں بائیں. ایک قطرہ خون بھی کبھی میں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. بکرے دیکھنا تو دور کی بات. او اللہ کے بندو، اخلاص سے خالی عمل کیوں نہیں سمجھتے اس چیز؟ لاکھوں روپے لگائیں گے اور اس کے بعد دعوت دیں گے، آؤ جی فلاں صاحب کی آج جو ہے نا کیٹل واک ہے، بڑے یار بیڑے پالے ہیں، چلو دیکھ کے آتے ہیں. اور اس نے بھی لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، ڈھولی کھڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے مشروب چل رہے ہوتے ہیں، بلے بلے بس، اور کچھ نہیں ملنے والا. اللہ اکبر. اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور اس کے بعد تیسرا نمبر، سنت کے مطابق. سنت کے مطابق. اگر آپ کی قربانی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آپ نماز ادا کر کے واپس آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہ اپنا جانور ذبح کیے کھڑا تھا. آپ نے فرمایا تو نے یہ ذبح پہلے کر لیے؟ اس نے کہا جی میں نے پہلے کر لی. آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ یہ قربانی کی نماز کے بعد ذبح کرنا؟ آپ نے فرمایا یہ گوشت ہے، کھا لے، اس کو قربانی نہیں ہے. اس نے کہا جی میرے پاس ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، اس کو کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے جائز ہے، تیرے لیے، صرف اس کے لیے حکم ہے، آج تیرے لیے جائز ہے، کر لے. اس نے ذبح کیا. آپ نے فرمایا جس نے عید نماز کے بعد ذبح کیا اس نے سنت کو پا لیا، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول. معلوم ہوا سنت کے بغیر. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ذبح کرتے ہیں. پتہ ہے سورج نکلنے سے پہلے ایک تارا نظر آ رہا ہو تو ذبح کرنی. جاؤ اللہ کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں، جبکہ میں نے کبھی کیے نہیں ہے چیلنج. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ عنہما، ساری زندگی پڑھ لو ان کی، ساری زندگی. 50-55 سال عمر تھی سیدنا حسین کی جب شہید ہوئے. ساری زندگی. اگر ان تینوں شخصیات نے، باقیوں کے نام میں نہیں لیتا، چلو اسی کو مانتے ہو، اس سے آگے تو تمہاری بات ہی نہیں چلتی. ساری زندگی ان تینوں شخصیات نے اگر عید قربان پہ جانور قربان عید نماز سے پہلے کیے ہوں، صرف ایک حدیث، ایک واقعہ ان کی زندگی کا صحیح سند کے ساتھ لا کے ہمیں دکھا دو، انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے یہ سارے غلام اگلے سال عید نماز سے پہلے ذبح کریں گے. لیکن کچھ نہیں ملے گا. سورج نکلنے سے بھی پہلے اذانوں کے ٹائم ذبح کر دیا جائے. عید نماز تو بڑی دور کی بات. تو قربانی وہی قبول ہوگی، یاد رکھیں، جو سنت کے مطابق ہوگی. جو سنت سے ہٹ کے قربانی ہے اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کرنا کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، سن لیں. یہ میرے نبی کی مستقل سنت ہے، میرے نبی کی مستقل سنت ہے. ساری زندگی کی، سفر حضر میں کی، آپ نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی، ہمیشہ کی ہے. کبھی 2 جانور کیے چھوٹے، کبھی 100 اونٹ بھی کر دیے، کبھی 1 بکری بھی کر دی، لیکن ہر سال کی ہے. اور یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود، اب میں اس حدیث میں 2 مسئلے بیان کروں گا، کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب یہ پوچھتے ہیں استطاعت کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ہر بندے کا سوال ہوتا ہے یار یہ استطاعت کیا ہوتی ہے، کیا استطاعت؟ اگر میں استطاعت بتاؤں نا تو یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں شاید ہم سب پہ کرنا ضروری ہو جائے گا. یہ جو 7.5 تولے والی شرط لگاتے ہیں نا یہ غلط ہے. آؤ تمہیں استطاعت دکھاؤں. کس کی استطاعت؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں عائشہ کہتی ہیں اور میرے بھانجے میرے نبی کے گھر میں ان کی زندگی کے آخری دن تک انہوں نے کبھی 3 دن مسلسل گندم کے آٹے کی روٹی نہیں کھائی میرے نبی. 3 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اماں عائشہ کہتی ہے گوانڈی جو ہوتے تھے کبھی دودھ بھیج دیتے تھے, کبھی کھجوریں, اور ہم کھاتے تھے. لیکن میرے نبی نے ساری زندگی قربانی نہیں چھوڑی. استطاعت پوچھتے ہو ہم سے, دنیا کے سارے کام کر لو گے, غریب سے غریب ہوگا, کہے گا بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹی کی شادی کر, ہمیں کہتے ہیں لوگ بیٹی کی شادی کرنی ہے. اچھا کتنا خرچہ ہے جی؟ 4-5 لاکھ تو ہو جائے گا. کیوں؟ کس لیے؟ وجہ بھائی دوسری فیملی نہیں. نہ کرو ایسی جگہ, اللہ کی قسم اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو لڑکیوں سے ڈیمانڈ کرے اتنا خرچہ, اتنا پیسہ جہیز لاؤ. اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اس سے شادی نہ کرو ورنہ تمہاری بیٹی رول جائے گی. آپ باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی رسول اللہ کی سنتے ہیں اور ان کے طریقے آپ ہمیں بتاتے ہیں. لوگ نہیں مانتے, نہیں مانتے نہ مانیں. ہم تمہیں درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں اللہ کی قسم, چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی ہوں یا دوسروں کی. 15-15 ہزار 10-10 ہزار میں شادیاں ہو گئی. اللہ اکبر, سارے کام ہو جائیں گے قربانی کے ٹائم. میں تو جی غریب ہوں, میں تو غریب ہوں, میں تو غریب ہوں. استطاعت یہ دیکھ لیں, میری نبی کے پاس کوئی خزانے نہیں تھے, اور جب خزانے آئے تھے پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر. اور کیا کیا؟ اور یہ کیا, اتنے قربانی کے جانور آ گئے مدینے کے اندر, رش لگ گیا. میرے نبی نے فرمایا سارے مدینے کے مسلمانوں آؤ اور مجھ سے جانور لے کے جاؤ اور اللہ کی راہ میں قربانیاں کرو. یہ ہوتا ہے حاکم وقت. اللہ یہاں جو آئے اپنے پیٹ میں, جو آئے اپنے خزانے بھرو, اپنی جائیدادیں بناؤ, اپنا مال بناؤ. دنیا مرتی ہے, مر جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تم اپنے خزانے بھرو. ہمیں جب بھی ملے ایسے نمونے اور ڈرامے ہی ملے. اللہ کی قسم کوئی مخلص نہیں. جاؤ, آج تو دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے بڑے بڑے طاقتور لوگ کہ اس ملک پاکستان کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ بھی مخلص نہیں نکل رہے ہیں. ان کی ڈرامے بازیاں بھی سامنے آ رہی. اور جب ہم کہتے تھے اس وقت لوگ کہتے تھے تم ایسے ویسے ہو, تم ایسے ویسے ہو. لیکن آج اللہ کا شکر ہے ہمیں کہنا بھی نہیں پڑتا, اور لوگ ویڈیو بنا کے کمنٹس دے کے وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے سوچی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو قربانی استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہی ہے میرے بھائی, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑیں, اکٹھے نہیں ہوں گے, یاد رکھیں. آپ کہیں نا اکٹھے قربانی کو کر لوں گا, کوئی غریب بندہ مزدور بندہ ہے, نہیں ہوگا. کمیٹیاں بھی تو ڈال لیتے ہو, ایسے سمجھنا 1 سال کی کمیٹی ہے. میں نے کوشش کر کے ہر مہینے اتنے پیسے رکھ. اللہ کی قسم وہ بوڑھی عورت جو ایک سیمنٹ کی بوری اٹھا کے لا رہی تھی نا, وہ کوئی رقبوں کی مالک نہیں تھی. ایک کچی کوٹڑی تھی, روٹی 1 ٹائم 2 ٹائم ملتی نہ ملتی تھی, لیکن اس کا اخلاص دیکھو, اخلاص دیکھو کہ اس نے چاہے 5-5 روپے اکٹھے کر کے ایک بوری رکھی ہوئی تھی کہ جب کوئی اللہ کا گھر بنے گا میں اس میں دوں. اور جب آپ قربانی کریں گے نا تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ آپ کو کیا کچھ دینے والا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے نہ آئے, کوئی ضرورت نہیں اس کی. اور ایک حدیث میں آتا ہے او لوگو تم پہ قیامت تک میں نے قربانی کرنے کا تمہیں حکم دے دیا ہے, قربانی کرتے رہنا, قربانی کرتے رہنا. استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرو گے اللہ بھی تم سے نفرت کرے گا. اور یہ جو پھر رہے ہیں نا, او جی قربانی ضروری نہیں ہے, فلاں کی بچی کو پیسے دے دو, فلاں بیوہ ہے اس کو پیسے دے دو. سب سے بڑے بدماش ہیں اللہ کی قسم, یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. سارا سال بات نہیں کریں گے,
جب قربانی کے دن آئیں گے، لو جی یہ ایسے ہے اور ویسے ہے، وہ غریب مار رہے ہیں، غریب مار رہے ہیں، غریب مار رہے ہیں۔ غریب 11 مہینے نہیں مرا، یہ 12ویں مہینے میں آ کے اس کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا بکرا نہ کرو، غریب کو دے دو، غریب کو دے دو، غریب کو دے دو۔ یہ وہ شیطان ہے، من شر الوسواس الخناس والے شیطان ہیں، کرتے کرتے بندے کو روک لیں گے، نہیں نہیں تو نہ کر۔ وہ بھی ٹھیک ہے فریضے ہمارے اوپر، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جس کی استطاعت ہو وہ یہ کرے نا۔ اگر اس نے 1 لاکھ کی قربانی کرنی ہے، وہ 70,000 کی کر لے، 80 کی کر لے، 20,000 ادھر کر دے، نہیں اپنی جیب سے کر دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قربانی نہیں کرنی، پیسے اس کے جناب دے دو۔ اللہ اکبر! قربانی کے مسائل سن لیں، اب غور کر لیجئے گا۔ یہ میں نے 3 باتیں جو رکھی ہیں، سب سے پہلے عقیدہ توحید، اخلاص، سنت، یہ تو لازم ہوگی شرائط۔ اب مسائل سن لیں، قربانی کے مسائل۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، جس شخص نے قربانی کا ارادہ رکھا ہو، پکا ارادہ کہ انشاءاللہ کرنی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اس سے پہلے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھیں تراش لے، اپنے سر کے بال کٹوا لے، زیر ناپ بال کاٹ لے، اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لے، ساری صفائی کر لے۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد ان کا کٹوانا جائز نہیں ہے، اور جو کٹواتا ہے اسے اللہ سے سچی توبہ کرنی پڑے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فتاوی اسلامیہ کے اندر شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا، فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور ان 10 دنوں میں بال کاٹتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، اسے اللہ سے توبہ کر دی جائے، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے منع کیا ہے نا، ہم کیوں کریں؟ اللہ اکبر! لیکن یہ جو حدیث ہے اس طرح کی، میں 2 حدیثیں بیان کروں گا انشاءاللہ، جو لوگ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو قربانی نہیں بھی کرنا چاہتا نا، وہ بھی بال نہ کاٹے اور باقی کام نہ کرے، تو قربانی والے دن کر لے تو اسے قربانی کا اجر ملے گا۔ ایسا کوئی عمل ہمیں صحیح حدیث سے نہیں ملتا، کوئی نہیں ملتا۔ ایک میں بیان کر دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں۔ وہ کیا سمجھتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو، ایک نیکی لکھ دو۔ اگر وہ اس پہ عمل کر لے تو اللہ 10 گنا یا 700 گنا زیادہ اجر لکھوا دیتے۔ اگر وہ نہیں کرتا عمل، اللہ ایک نیکی تو ضرور لکھ دیتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ نیت تو کر لینا ہے، اور میں اس بات پہ بھی قائل ہوں، میرا ایمان ہے جس شخص کی نیت اگر خالص ہو گئی نا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی اور اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ میرا رب اس کی جیب میں اتنے پیسے ڈال دے گا قربانی تک وہ اپنی قربانی خود کرے۔ یہ نیتوں کے سودے ہیں، اللہ کی قسم، نیت خالص۔ یہ نہ ہو کہ میرا چاچا کیا کہے گا، لو جی نے اس باری قربانی بھی نہیں کیتی، پھر چاچے کو خوش کر دوں۔ اللہ خوش ہونے والا نہیں۔ اگر نیت یہ ہوگی نا کہ رب العالمین میں تیرا غریب بندہ، مسکین بندہ، یتیم بندہ، میرے مولا میں چاہتا ہوں میں بھی قربانی کروں، تیری راہ میں خون بہاؤں، تیرا محبوب بندہ بن جاؤں، تیرے قریب ہو جاؤں، ہیں یہ اگر کہے گا، انشاءاللہ میرا رب اس کی قربانی ضرور اس سے کروائے گا۔ اگر نہیں بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو نیت کرنے کا اجر اللہ ضرور دے۔ دوسری حدیث سن لیں، یہ حدیث سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن حبان کے اندر، اور یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عید الاضحیٰ کا دن عید منانے کے لیے حکم دیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی میرے پاس دودھ والا جانور کھڑا ہے، دودھ والا، کیا میں اسے بھی ذبح کر دوں؟ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔
آپ نے فرمایا نہیں اسے ذبح نہ کر، تو نے اگر قربانی کا پورا پورا اجر لینا ہے نا تو تو کیا کر، تو عید نماز پڑھ کے جب واپس آئے گا نا تو اپنی مونچھیں کاٹ لینا، اپنے سر کے بال کاٹ لینا، اپنے ناخن اور اپنے زیر ناف بال کاٹ لینا، انشاءاللہ اللہ تجھے قبول قربانی کا اجر عطا کرے گا۔ 10 دن کی اس کے لیے شرط نہیں ہے، 10 دن کے لیے اس کے لیے شرط نہیں ہے، اس کے لیے بس اتنا ہے کہ عید قربان والے دن عید نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال مونچھیں کاٹ لے، انشاءاللہ اللہ اس کو پوری قربانی کا اجر دے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ اس میں داڑھی کاٹنا نہیں ہے، یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں نا داڑھی مڑاتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی 10 دن کا نہیں داڑھی نہیں مونڈنی، یہ آپ کو کس نے فتویٰ دی، کس سے پوچھا آپ؟ ہمیں بھی اس مفتی صاحب کا نام بتاؤ، ہم بھی اس سے رابطہ کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کو اجازت دیں۔ 10 دن داڑھی نہیں کاٹنی، عید پڑھتے ہی جناب پہلے نائی کے پاس، اوے کیا عذاب میرے گلے پڑ گیا، کٹواؤ اس کو، بہاؤ نالیوں کے اندر، مارو اس کو، پھینکو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ کیا گندگی ہم نے منہ پہ لگا رکھی ہے؟ مجھے یہ بتائیں یہ ناخن کیوں کاٹتے ہیں؟ کیونکہ یہ گندگی جراثیم بنتے ہیں اس کے اندر، پھینک دیے۔ زیر ناف بال کیوں کاٹتے ہیں؟ حرام ہے، گندگی ہوتی ہے۔ باغل کے اندر بال کاٹتے ہیں، کیوں؟ گندے ہیں، کاٹو انہیں، کاٹو انہیں۔ تو جو داڑھی مڈاتے ہیں وہ بھی تو اسے گندا ہی سمجھتے ہیں نا، اگر گندا نہ سمجھتے تو اسے نیچے نہ گرنے دیتے، اسے کاٹتے نا، اسے گندا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کاٹو اور بہاؤ نالیوں کے اندر جانے دو۔ آج تو بالکل پپو بن کے آیا ہے، میری عید تو آج بن بڑا سونا لگا، لیکن اللہ کی نظر میں سونا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر داڑھی سے کوئی سونا نہ لگتا تو میرے محمد کے چہرے پہ نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ۔ اور بتاؤ کوئی نبی سے سونا ہے؟ اور کوئی ہے؟ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں تو پھر رکھو نا انشاءاللہ۔ اسی طرح کون سے جانور قربانی پہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں، آپ اونٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ گائے بھی کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں، بھیڑ بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی اس میں شامل ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھینس کا مسئلہ بنایا ہوا ہے نا، یہ کچھ سالوں سے شروع ہے، اس سے پہلے علماء کے اندر اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھینس گائے کی ہی قسم ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں گائے اور بھینس ہمارے 2 لفظ ہیں، وہ ہمارے ہیں، عربی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ان دونوں کے اوپر، دونوں کے اوپر ایک ہی لفظ۔ یہ ہماری اردو کے مطابق ہماری شریعت میں تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، عربی کے مطابق دونوں بکرا ہیں، دونوں۔ عربوں کے اندر کہتے ہیں نہیں پائی جاتی، کس نے کہا نہیں پائی جاتی؟ جائیے آج بھی مصر کے اندر موجود ہے، اور کچھ صحابہ ایران میں آئے تھے اس ٹائم، اور یہاں پہ بھینس موجود تھی۔ اچھا گائے اگر یہی کرنی ہے جو تمہارے پاس ہے، وہ چولستانی ہو، وہ ساہیوال نسل کی ہو، وہ فریزین ہو، وہ آسٹریلین ہو، اگر تم نے یہی سمجھنا ہے تو جو گائے کی قسمیں گلگت اور بلتستان میں پائی جاتی ہیں اس کی شکل تمہاری گائے جیسی بھی کوئی نہیں، پھر اس پہ بھی پابندی لگاؤ، نہیں نہیں یہ گائے کی شکل نہیں ہے، شکل پہ جانا ہے۔ تو اس لیے اسے مسئلہ نہ بنائیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس پہ حکم نہ لگائیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور یہ بکر کے اندر شامل ہے، اس کو مسئلہ نہ بنائیں، یہ سارے کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اس پہ جو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے تو ثابت کرے کیوں نہیں ہے، کس نے کہا نہیں ہے، کس نے کہا؟ چوپایوں کے اندر اگر داخل نہیں ہے تو کس نے کہا؟ مولوی صاحب نے۔ تو مولوی صاحب کو نہیں مانی جائے گی، قرآن و سنت کے اندر ایسے نہیں، اختلاف موجود ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل نہیں ہیں اور بڑے بڑے علماء اس کے قائل بھی ہیں۔ تو جب اختلاف آ جائے تو پھر ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگتے، کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، حکم نہ لگائیں کسی کو۔ آپ کی ممکن ہے آپ کے اونٹ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اور دوسرے کی بھینس کی ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ حکم نہ لگائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے سن لیں، اب میں ذرا تھوڑی سی سپیڈ بڑھا لوں گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 دانت، 2 دانت، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، 2 دانت۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فون آئیں گے ہمیں، اب شروع ہو جائیں گے، اور قاری صاحب اس کے دانت ہل رہے ہیں، لے لیں۔ اور یار تمہیں جب کہہ رہے ہیں 2 دانت ہوں گے تو لینا ہے، وہ دانت ہلے یا اسے لوہے کی تار ڈال کے نکال دیں پھر ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔
دو دانت گر کے جو نئے نکلتے ہیں جب تک نہیں نکلتے اس وقت تک قربانی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا یہ واضح فرمان ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر دو دانت والا، دو دانت، دندہ دندہ دندہ۔ اب کوئی فون نہ کرے اس معاملے، دانت ہل رہے ہیں، اوپر والے ہل رہے ہیں، نیچے والے ہل رہے ہیں، بھائی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، دو دانت ہے، بات سیدھی سی ہے بس۔ کوئی کہتے ہیں جی 15 مہینے کا ہو گیا، بس کل گر جائیں گے۔ وہ کل کب ہوتی ہے؟ وہ 15 ذوالحجہ کو کل ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اب کیا کریں؟ اب کرو اور کرو، پھر اس سے پہلے دوسری کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے آپ اس شک کو شبے نہ، بس دندہ جانور لینا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں جو جزع کہتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دندہ کرو، اگر میسر نہ ہو تو جزع کر لو۔ یہ جزع کیا ہے؟ 1 سال کا بھیڈو، 1 سال کا بھیڈو، وہ بھیڑ دمبا دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں کر سکتے ہیں، 1 سال کا کام نہیں، 1 سال کا۔ یہ جزا کی جو تعریف سلف صالحین نے کی ہے وہ 1 سال ہے۔ وہ کب ہے؟ جب تمہیں بکرا میسر نہ ہو، دندہ جانور میسر نہ ہو، پھر کر لو۔ تنگی ہو رہی ہے، یہاں تو ہر چیز موجود ہے، پھر کیوں کیا جاتا ہے اسے؟ اللہ اکبر۔ تو دندہ جانور کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جانور کو پالنا، یہ سارے صحابہ کی سنت ہے جو ہم سے ختم ہو گئی۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دیکھتے تھے محلے گلیوں میں ہر گھر کے سامنے ایک بکرا بکری باندھے ہوئے، ہر گھر کے سامنے ہر بندے نے پال رکھی، ہر بندے نے۔ اور قربانی پہ اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے جانور کو جب بندہ ذبح کرتا ہے نا تو یقین جانے ادھر ہاتھ پڑتا ہے دل کے اوپر۔ یہ تھی وہ اصل محبت جو اللہ کے لیے قربان تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دن گیا بکرا، ہو گئی قربانی، لیکن وہ جو محبت اور درد والی قربانی ہے اس کا مزہ نہیں آتا۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جانور پالتے تھے، خوب فربا کرتے، موٹے تازے کر کے پھر ذبح کیا۔ اور یہی مسنون عمل ہے، اسی کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ باقی بھی جو ہے خرید کے کر لینا، قربانی ہو جاتی ہے اس میں۔ اسی طرح جانوروں کے اندر کوئی جانور کھسی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ عیب ہے، عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے 2 چتکبرے مینڈھے لاتے تھے، سونے سینگوں والے، اور نبی علیہ السلام ان 2 کھسی مینڈوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو یہ عیب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، سنت ہے۔ کھسی مل جائیں تو ضرور کر لیں، لیکن اگر آپ کو کروانا پڑے تو کوشش کریں بچ جائیں، نہ کروائیں، اسے کچھ اور دے کے جس وجہ سے اسے کھسی کروایا جاتا ہے اس کی وہ وجہ ختم کر دی جائے تو ممکن ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کھسی مل جائے کیا کروایا تو ٹھیک ہے، خود کروانے سے تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ کن جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے سن لیں؟ جو واضح کانا ہو، آنکھیں اس کی خراب ہوں، گندا کانا یعنی بس بند ہو گیا، ایک یا دونوں۔ اسی طرح واضح بیمار ہو، پتہ چل رہا ہے یار بیمار ہی ہے، اور انسانوں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر جانور تو دور کی بات۔ انسان کی شکل دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا جانور پہ بھی غور کریں، اس کے سٹرکچر پہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بیمار ہے، اسے نہ لیں۔ نمایاں لنگڑا ہو، واضح لنگڑا ہو کے چلتا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں۔ بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو، بوڑھا جانور بالکل اب اینڈ ہے اس کا، اس کی بھی کوئی قربانی نہیں۔ اسی طرح پچھلے قربانی کے اندر میں نے ایک بار کہا تھا، کان کے اندر سوراخ یا کٹوانا، تو بالکل یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح حدیث قرار دی۔ اس کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جاؤ قربانی کے جانور لاؤ اور ذرا ٹٹول کے لانا، ٹٹول کے لانا، اچھی طرح چیک کیا کرو، کان دیکھا کرو، سینگ ہلا کے دیکھا کرو، منہ کھول کے دانت دیکھو، جبڑے کو ہاتھ لگاؤ، گردن کو، کمر پہ، ٹانگوں پہ کوئی زخم نہیں، کوئی چوٹ نہیں، سارا اچھی طرح تلاشی کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ جس کا کان آگے سے کٹا ہو، پیچھے سے کٹا ہو، لمبے میں کٹا ہو، دائیں سے بائیں کٹا ہو، یا کان کے اندر سوراخ ہو، ہم ایسا جانور نہیں خرید۔ جس کا سینگ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، ایک ہے کٹا ہوا، کٹا ہوتا ہے بنانے کے لیے،
سینگ گھومتا ہے، بڑا ہوتا ہے جیسے ہمارے ناخن ہیں، اسی طرح وہ سینگ جسم میں پیوست ہو جاتا، کیڑے پڑ جاتے، اس کو پھر تار کے ذریعے کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کو زخم سے بچایا جا سکے۔ تو ایسے جانور کو خریدا جا سکتا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لڑ کے ٹوٹ گیا، دیوار میں لگ کے ٹوٹ گیا، ٹوٹے ہوئے سینگ والے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم نے ایسا جانور نہیں لانا جو واضح آنکھوں سے کانا ہو یا اسے نظر نہ آتا ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اور قربانی کتنے دن ہوتی ہے یاد رکھیں، اس کے اوپر 2 صحابہ ہیں جن کے اندر جبیر بن مطعم اور سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر سلف صالحین، امام شافعی اور عمر بن عبدالعزیز، یہ سب قائل ہیں اس چیز کے کہ قربانی 11، 12، 13 تاریخ تک جائز ہے، یعنی 10 کو اگر ملا لیں تو 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ پہلا دن، افضل پہلا دن ہے۔ وہ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پہلے دن قربانی کی، اجازت 4 دن تک، قربانی پہلے دن کی افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کیا قربانی کے لیے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 10 بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اکٹھے رہتے ہیں، بزنس اکٹھا ہے، سارا نظام اکٹھا ہے، اگر کوئی ایک بکری بھی کر دیتا ہے نا تو سارے ٹبر کی طرف سے ہو، اگر اپنا اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، سب الگ الگ کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام ایک بکری اپنے گھر میں اپنے پورے ٹبر کی طرف سے ذبح کیا گیا، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 10 حصے، گائے کے اندر 7 حصے، بکرا بکری ایک ہی، یہ آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں 10، گائے میں 7۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے گائے لی ہے، ہمارے گھر کے 2 فرد ہیں، 2 حصے اس کے ہو گئے، اور جناب ان 2 کا عقیقہ بھی اس میں کر لیتا ہوں، تو انا للہ ہی پڑھی جا سکتی۔ یہ کہاں سے مسئلہ نکال لی؟ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بڑے جانور کا عقیقہ ہے ہی نہیں، جانور چھوٹے کا عقیقہ، بڑے جانور میں حصے رکھ کے کھاتا پورا کر لیتے ہیں۔ عجیب کڑوس لوگ ہیں، یقین کریں انہیں، اور یہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح قربانی کے آداب میں یہ چیز شامل ہے، اللہ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جانور ہوں یا انسان ہوں، دونوں پہ شریعت نے ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب جانور کو ذبح کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چھری کو تیز کرو، یہ بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ کسی دوست نے کہا آپ اونٹ ذبح کر دیں، میں نے کہا یہ تو نہر ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہر کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جب چھری دی اس نے تو یقین جانے بڑی تکلیف ہوئی، چھری جو تھی وہ خراب ہو گئی اور جانور بڑی تکلیف میں تھا۔ آج تک یہ کئی سال ہو گئے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس میں۔ تو جانور جب بھی ذبح کرے چھری ایک مضبوط، اچھی، تیز ہو۔ نبی علیہ السلام اما عائشہ کو حکم دیتے عائشہ وہ پتھر لاؤ ذرا چھری تیز کر، نبی علیہ السلام خود تیز کر کے پھر اس طرح۔ آج بھی ہم اجمی لوگ ہیں، بڑے سست ہیں اس معاملے کے اندر، ورنہ عرب آج بھی ایک ہی مرتبہ چھری پھیرتے ہیں اور اونٹ کی گردن کاٹ دیتے ہیں، نہر کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے چھری تیز ہونی چاہیے اور چھری کو جانور کے سامنے نہیں لانا چاہیے، جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنا چاہیے۔ اور مسنون دعا اگر کوئی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتا کافی، پھر کہہ دے اللہم تقبل منی، کیا مطلب؟ اللہ میری طرف سے قبول کر لو یا جس کی طرف سے بھی ہو۔ اور اسی طرح جانور کو خود کرنا، ذبح کرنا، یہ سنت ہے۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ثابت ہے۔ سفر میں بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسی جانور ذبح کیا جس کے پیٹ میں بچہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں کا ذبیحہ اس کے بچے کا ذبیحہ، جو پیٹ میں ہے نا، اگر وہ بیچ میں پیدا ہوا ہے مرا ہوا ذبح کرنے کے بعد تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، دل مانے تو کھا لیں ورنہ اسے سائیڈ پہ کر دیں، اگر وہ زندہ نکلے تو پھر اسے بھی ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر جانور گم ہو جاتا ہے، چوری ہو گیا عید سے پہلے، کیا اس پہ قربانی فرض ہے؟ اگر استطاعت ہے تو کر لے، ورنہ اس پہ قربانی فرض نہیں ہے دوسرا جانور خرید کے کرنے کی، کیونکہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جانور خریدنے کے بعد اگر عیب دار ہو جائے، جانور خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے عیب دار ہو گیا، قربانی اور کرنی پڑے گی۔
اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اوجڑی کا کھانا، کچھ ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی مکروہ ہے فلاں فلاں۔ بھائی مکروہ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی، کئی لوگ ہیں جو گوشت بھی نہیں کھاتے، نہیں پسند انہیں، نہیں کھاتے، تو ان پہ کوئی حکم نہیں لگا۔ اسی طرح ناپسند ہونا الگ بات ہے، لیکن اوجڑی حلال ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طرح قربانی کی قیمت کچھ لوگ دیتے ہیں جی، تنظیمیں اکٹھی کر لیتے ہیں جی ہمیں دے دیں قربانی کے پیسے، ہم فلاں جگہ جا کے غریبوں کی قربانی کروا دیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہیں زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان، چولستان فلاں فلاں، اگر آپ کو پتہ ہے وہاں غریب لوگ ہیں، ضرورت ہے، ان پہ قربانی نہیں، اپنے جانور لوڈ کریں، وہاں چلے جائیں، ذبح کریں، گوشت تقسیم کریں، لیکن قربانی کے پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔